السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی، میں ہوں سحر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سحر خان ورلڈ کے نام سے۔ تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، بیکاز میں یہاں نیو ہوں اور مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کے لیے حدیث نمبر 3 لے کر آئی ہوں صحیح بخاری سے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی حدیث کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نوشی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات آپ وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی آپ اہلیہ محترمہ خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے کھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو کھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ جبرائیل سے سن کر اسی حالت میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ زوجہ خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا در جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی دھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فلسفہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت آپ امیر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والے انسان یوں بے وقت ذلیل و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ نے ان کے سامنے آپ کی حالت بیان کی اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی،
آپ بھتیجے محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرف امیر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو جی یہاں پہ ہماری حدیث نمبر 3 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں پھر حاضر ہوں گی کسی اچھی سی حدیث کے ساتھ، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ چلتی ہوں، پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔